حق یہ ہے کہ صبر شکر سے اعلیٰ ہے اور صابر شاکر سے افضل ہے، چند وجہوں سے کہ ایک یہ کہ شکر کی جزا زیادتی نعمت ہے اور صبر کی جزا اللہ عز و جل، اور ظاہر ہے کہ جتنا ثوابوں میں فرق ہے اتنا ہی کاموں میں بھی فرق ہے۔ دوسرے یہ کہ شکر سے دنیاوی سامان بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، اور صبر سے رضا الہی ملتی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رب کی رضا ساری دنیا سے بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ شاکر جو ہے وہ راہ مولا میں مال خرچ کرتا ہے، اور جو صابر ہے وہ اپنی جان دیتا ہے، اور یقیناً مال سے جان جو ہے وہ بہتر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں فرماتا ہے لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ بغیر پیاری چیز خرچ کیے تم ہرگز بھلائی نہیں پا سکو گے۔ چوتھے یہ کہ گروہ انبیاء میں شاکرین سے صابرین زیادہ ہیں۔ دیکھیں کہ سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی سارے پیغمبروں نے مسکینیت اختیار فرمائی، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو بادشاہت ملی تھی، باقی جو سارے پیغمبر ہیں انہوں نے مسکینیت اختیار فرمائی تھی۔ پانچویں یہ کہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے میرے مولا میری زندگی، وفات اور حشر مساکین میں ہو۔ تو ہمیں ان ساری باتوں سے کیا معلوم ہوا کہ صبر کو اختیار فرمایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی غنا سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ مولا سلطنت کے بوجھ مجھ پر ہی ڈال دے، میرے بعد کسی پیغمبر کو یہ مصیبت نہ دینا، کیونکہ یہ ان کے مناسب نہیں۔ نماز بھی مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمت حاصل کرنے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، یعنی کہ جیسے صبر ہے اسی طرح جو نماز ہے یہ بھی بہترین رحمت حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے، کہ نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی پاکی، اخلاق پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی اور رب سے محبت حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ حضوری قلب کے ساتھ ادا ہو۔ جیسے کہ مختلف دعاؤں میں مختلف تاثیریں ہیں، ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی ہے، جیسے کہ پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا سے ایک دم غافل کر کے رب عز و جل کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، جس سے کہ خواہ خواہ انسان دنیاوی غم جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور فارغ ہو کر ایسا مسرور ہوتا ہے کہ پھر قلب میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسے جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جمال ہے، ان کی جو خوبصورتی ہے وہ دیکھی، تو اس میں محو ہو کر اپنی جو انگلیاں ہیں وہ کاٹ لیں، اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ہائے ہائے کرتی، انہوں نے کیا کہا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، سورہ یوسف کی آیت نمبر 31، یہ بشر نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اس طرح کہا، اور آپ دیکھیں عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم اگر نزاع کی حالت میں کسی کو جمال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے تو اس وقت بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عاشق ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ اس کی جان نکل رہی ہے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جان تو نکل رہی ہو اور زبان پر یہ جاری ہوگا کہ اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے خد و خال پر قربان، اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زلفوں پر قربان، اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے چہرہ انور پر صدقے، آپ کی چال پر صدقے، آپ کے تبسم پر نثار
سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت نظام زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں کہ اگر یہی نقشہ نماز کا ہے، اور اگر دیکھیں کہ ہم نماز میں ایسے ہی ادا کریں، ایسے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ اچھا، نماز سے مراد پنج گانہ نمازیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو نماز کے ذکر ہو رہا ہے وہ پنج گانہ نمازیں ہیں، یا پھر خاص ضرورتوں پر جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں وہ بھی ہیں۔ اب دیکھیں جو پنج گانہ نمازیں ہیں، تو اس آیت کی تفسیر وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کا دھیان نماز کی طرف رہے ہمیشہ با جماعت مسجد میں نماز پڑھے، مسجد سے فوراً نکل نہ جائے، کچھ دیر بیٹھ کر جائے تو اس کی حیات طیبہ ہوگی، جس کے بارے میں اللہ عز و جل بھی فرماتا ہے سورہ نحل میں کہ ایسے شخص پر یا مصائب آتے نہیں، یا آتے ہیں تو فوراً چلے جاتے ہیں، اور اگر نہیں جاتے تو دل میں ان کا اثر نہیں ہوتا، ان مصیبتوں پر ان کا دل ایسے تیرتا ہے جیسے کہ دریا میں کشتی۔ سبحان اللہ۔ مگر نماز ایسی چاہیے کہ اس میں کبھی تو اللہ عز و جل سے عرض معروض ہو، یعنی کہ ایاک نعبد، اور کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے السلام علیک ایہا النبی۔ پھر رنج و غم کیسا، پھر کیا خیال آئیں گے تکلیفوں کے اور مصیبتوں کے، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور اس بات پر بھی کہ بہت سے بزرگان دین ہیں جنہوں نے فرمایا کہ جب ہم نماز میں السلام علیک ایہا النبی کہتے ہیں تو ایہا النبی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، تو آگے سے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور بہت سے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ہم نے باقاعدہ جواب سنتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کیسی نماز ہوگی اور وہ کیسا انداز ہوگا سلام پیش کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نمازیں عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا سلام پیش کرنے کا انداز عطا فرمائے، آمین۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ اے لوگوں، مصیبتوں میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ اللہ تعالیٰ کی محویت کی نماز نصیب فرمائے ہم سب کو، آمین۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو جب بھی پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس بات سے کیا معلوم ہوا کہ نماز مشکل کشا ہے۔ کوئی بھی مشکل پیش آ جائے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیے، یعنی کہ نفل ادا کیجئے، صلاۃ الحاجات ادا کیجئے، صلاۃ التوبہ ادا کیجئے، گناہ ہو جائیں تو شکر ادا کرنا ہے، صلاۃ الشکر ادا کیجئے، حاجت پیش آ گئی ہے صلاۃ الحاجات ادا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت پیش کیجئے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پیش کیجئے، ادا کیجئے، دعا کیجئے، اور اللہ عز و جل ضرور قبول فرماتا ہے۔ نماز کی بہت سی قسمیں ہیں، اور جو نماز پنجگانہ ہے جو سب پر فرض ہے، یعنی 5 وقت کی جو نماز ہے یہ سب پر فرض ہے، اور نماز جمعہ جو ہے وہ شہر والوں پر فرض ہے، مردوں پر فرض ہے نماز جمعہ، اور جو نماز جمعہ ہے وہ عورتوں پر فرض نہیں ہے، اور جو نماز وتر ہے یہ بھی سب پر واجب ہے، اور جو نماز عید ہے وہ شہر والوں پر واجب ہے اور مردوں پر بھی واجب ہے، اور یہ عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ نماز تہجد جو ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر شہر میں ایک بھی پڑھ لے گا تو کافی ہے۔ اسی طرح نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین، ضرورت کے وقت نماز حاجت، صلاۃ الحاجات، اور پھر نماز استخارہ وغیرہ، یہ ساری بھی نمازیں ہیں جو کہ ضرورت کے وقت ادا کی جاتی ہیں۔ نماز توبہ بھی ہے، یعنی یہ نمازیں جو ہیں وہ ضرورت کے وقت ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جس نے فرض نمازیں ادا نہیں کی اس کی باقی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ فجر کی، ظہر کی نماز ادا نہیں کرتا، اب وہ اشراق کی نماز پڑھ لے یا چاشت کی نماز پڑھ لے تو پھر اس کی یہ نمازیں قبول نہیں ہیں۔ پہلے اس کو
5 وقت کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان نمازوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نماز تہجد ادا کرے، نماز اشراق ادا کرے، چاشت ادا کرے، وابین ادا کرے، صلاۃ الحاجات جو بھی پڑھے تو پھر وہ اس کے بعد آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اس کی قبول ہوں گی۔ اور نماز کی سب سے بڑی فضیلت دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کہ جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری زمین پر بتائی گئیں، بھیجی گئیں، سارے احکامات، عبادات جو بھی، لیکن نماز کتنی خوبصورت عبادت ہے، کتنی خوبصورت کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلا کر، یعنی کہ جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی تو وہاں بلا کر، عرش پر بلا کر یہ تحفہ دیا۔ تو اگر ہم کتنے بے قدرے ہیں، کتنے نا قدرے ہیں کہ اگر ہم اس تحفے کی قدر نہ کریں، یعنی کہ عرش سے ہمارے لیے یہ تحفہ آیا اور ہم اس تحفے کی قدر نہ کریں کہ ہم نماز ادا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو نمازیں ہم سے رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کو پابندی کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایمان 2 قسم کا ہے، دیکھ کر اور سن کر ایمان لے کے آنا۔ یہاں پر یعنی کہ دیکھا ہوا ایمان جو ہے وہ مراد ہے، یعنی کہ اے وہ لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میری بارگاہ میں پہنچ کر ایمان لا چکے، تم میری کبریائی اور عظمت کی جھلک پا کر صبر کرو، کیونکہ یہ بہت دشوار مقام ہے، اور اس صبر کے لیے حقیقی مشاہدہ والی نماز کی پابندی کرنا، جس میں مسجود کے مشاہدے پر سجدہ حقیقی ادا ہوا ہو اور جہاں مجاز کا حجاب اٹھ چکا ہو، اور خیال رکھنا کہ اللہ ان صابرین کے ساتھ ہے جو تجلیات انوار الہی جو ہیں ان کو جھیل سکیں، کیونکہ سننا آسان ہے اور مشاہدہ مشکل ہے۔ نیز یار کی تجلی اس گھر میں ہوتی ہے جو اغیار سے خالی ہو، وہاں دوئی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ صابر کا دل دنیا اور غموم دنیا سے ایک دم خالی ہے اور وہ غفلت سے بے خبر ہے، اس لیے رب بھی اس کے ساتھ ہے۔ بے صبرے کے دل میں دنیاوی رنج و غم کی پلیدی موجود ہوتی ہے، پھر اسے یہ عزت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل تجلی یار کے قابل ہو تو اولاً صبر کے جھاڑو سے اسے صاف کرے، پھر نماز کے پانی کا چھڑکاؤ کرے اور نماز کے پانی کا چھڑکاؤ دے تاکہ گرد و غبار جو ہے وہ بیٹھ جائے، اور پھر شکر کا فرش بچھائے۔ جب یہ والے آداب بجا لیے جائیں گے تو پھر کیا تعجب ہے کہ وہ محبوب کریم جو ہے وہ کرم نہ فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ بے شک کرم فرمائے گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تمام مشکلات کو صبر اور نماز آسان کر دیتے ہیں، مگر یہ دونوں خود بھی تو مشکل ہیں، انہیں کون آسان کرے؟ اب دیکھیں کہ جو بخار ہے وہ کڑوی دوائی سے جاتا ہے، مگر کڑوی دوائی پیٹ میں کیسے جائے، اس کا پینا کیسے آسان ہوگا؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انہیں آسان کرنے والی 3 چیزیں ہیں، ایک خوف، اور دوسرا شوق اور ذوق، تیسرا ذوق، یعنی رب کے عذاب کا خوف، یعنی اللہ عز و جل کے عذاب کا خوف، اور اس کی نعمتوں کا شوق، اس کے جھلک یا اس کے حسب کے عشق کا ذوق۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آسان کر دیتی ہیں ہر قسم کے صبر کو، یہ چیزیں جو ہیں وہ آسان کر دیتی ہیں اور نماز کو بھی سہل بنا دیتی ہیں۔ پھر جب گناہ کرنے یا نماز چھوڑنے کو دل چاہے تو پھر غور کرو کہ کیا تم رب سے بچ سکتے ہو یا اس کا عذاب جھیل سکتے ہو؟ جب یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر معصیت سے صبر کرو۔ ایک بزرگ ہر نماز کے بعد اپنے نفس سے 3 خطاب کرتے۔ وہ خطاب کون سے تھے؟ کہ اے نفس، اگر تو رب کی اطاعت نہیں کرتا تو رب کی روزی بھی نہ کھا، نکما نوکر تنخواہ کا مستحق نہیں، اگر تو راضی بقضا نہیں تو دوسرا رب تلاش کر لے،
अगर तू गुनाह की हिम्मत करता है तो वहां जाकर गुनाह कर जहां तू रब के कब्जे में ना हो। सूफिया करम फरमाते हैं कि यहाँ सब्र के साथ ज़कात और हज वगैरह इबादत का जिक्र नहीं, ये वाली जो इबादत है इनका जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ नमाज का जिक्र हुआ। चंद वजह से। कौन सी? एक ये कि सारी बकिया इबादतें सिर्फ फर्श पर होती हैं, मगर नमाज के अरकान फर्श और अर्श हर जगह के फरिश्ते रुकू और सुजूद में मशगूल हैं। चूँकि नमाज में फरिश्तों की मुशाबत है, इसलिए इसमें फरिश्तों का असर भी होगा, यानी बेगमी। दूसरे ये कि ध्यान बांट देने में रंजो गम भूल जाते हैं। नमाज में ऐसा ध्यान बढ़ता है कि इंसान अर्श की सैर करता है, रब से हम कलामी की लज्जत पाता है। और अगर एहसानी नमाज ऐसी नमाज नसीब हो जाए तो ज़ह नसीब, जिसमें बंदा समझे कि मैं रब को देख रहा हूँ और जो रब है वो मुझे देख रहा है। तो जब हम ऐसी नमाज अदा करें कि जिसमें हमें ये फीलिंग्स आए, ये वाली खुशू खुजू हासिल हो कि हम रब को देख रहे हैं, तो फिर वो नमाज कितनी खूबसूरत नमाज होगी। अब जैसे देखें कि मिस्र की औरतों का ध्यान जब हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम में जम गया तो फिर उन्हें हाथ कटने का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। तो यही हाल है कि जब हम अपनी फीलिंग्स, अपनी कैफियत में ये चीज़ ले आएंगे कि हम नमाज अदा कर रहे हैं और मैं अपने रब को देख रहा हूँ, तो फिर जब हमारा ध्यान अपने रब की तरफ हो जाएगा तो फिर हमें भी कोई भी काम, कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी, हमें नमाज बहुत आसान लगेगी। बल्कि फिर तो हमारा दिल करेगा कि हम हर वक्त नमाज में ही रहें, फिर तो नमाज छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा। हाँ, अगर हम ऐसे ही सजदे किए जा रहे हैं और बस एक वो कहते हैं ना, बस वो एक फॉर्मेलिटी सी पूरी करने के नमाज पढ़ रहे हैं, ना दिल नमाज की तरफ है, ना अल्लाह की तरफ है दिल, ना खुशू खुजू है, कुछ भी नहीं है, बस नमाज पढ़ी और बस भाग आए, तो ये फिर ये वो वाली नमाज नहीं है। नमाज तो वही नमाज है ना जिसमें हमें ये हो कि हम, हमारा रब हमें देख रहा है, खुशू खुजू से पढ़ें। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि खुशू खुजू से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो ये बातें सब हम पढ़ रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन।